تساں اگر چنگیاں بندیاں دے اندر اپنا انتخاب کرنا چاہتے ہوئے اور میں خدا دی نگاہ قدرت دے اندر بہترین فرد بننے چاہتے ہوئے اور میری مخلوق دے اندر اگر میں رب کو پیارے لگنا چاہتے ہوئے تو میں رب دی ذات پاک دا حکم ہے تساں منو اون ذات کو جنہاں نام اللہ ہے۔ وعدہ اولا شریک دی ذات پاک نے فرمایا جن شخص اپنی زبان دے تو ان دی وحدانیت تا اقرار چکیتا اور ان دی ذات کو تسلیم چکیتا اور ان دی ذات کو منو ان دل وچوں اور زبان دے وچوں اقرار چکیتا، اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا ول اے نہ سمجھیں کہ تم بالکل سرخرو ہیں چھٹا ڈھوٹا تھی ویسے تے والتے کو قیامت تک کوئی گنن والا تے شمار کرن والا کوئی کہنا ہو سی۔ اللہ فرمائے ایک دفعہ تو میں کو مان اور تو صاحب ایمان بان، اگر تیرے ایمان دیتے کوئی شک کرے سی ڈر رہنا غم نہ کر جے قیامت تک تیرے ایمان دی گواہی میں نہ لیما تو محمد ربی نہ کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار ہے گہر بار دے اندر ڈھیر سارے لوگ آندے ہیں سرکار دے سامنے باندے ہیں آقا کریم دے قریب باندے ہیں نبی دے رلے باندے ہیں سرکار دی قربتیں چوندے ہیں نبی دا زمانہ پاتے ہیں آقا کریم دے قریب بھی ہیں مگر ایسے شدت پسند افراد بھی ہیں جڑے باندے تا سائیں دے کول ہیں قریب باندے ہیں نبی دے نیڑے باندے ہیں مگر انہوں دے دل وچ نفاق ہے انہوں دے دل وچ بغض اور انہوں دے دل دے اندر عداوت اور تکبر کٹ تے بھرا ہویا مگر اللہ کریم کی ذات پاک نے مقدس کلام قرآن مجید فرمایا محبوب حالی انہاں دے گال دے تو پردہ نہ چواہے اور حالی انہاں دے راز کو فاش نہ کراہے اور حالی تک انہاں دے عیبہ دے تو سا پردہ دیواہے اللہ ان وقت بظاہرن تے میرے سامنے باندھن اپنی زبان وچو اقراری کریں دے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا پرکھو سنیان کرو اور انہاں دی پہچان کرو جڑے لوگ اپنی زبان وچوں اقرار بیٹھے کریں دے وَمِنَ النَّاسِ اور او لوگ جڑے بندے دے وچوں بندے آندے ہن مَنْ يَقُولُ وَالْآدے ہن آمَنَّا اسا سارے ایمان گھینا ہے باللہ اللہ دیتے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم آخرت دیتے محبوب جڑے این وقت توڑے قریب بیٹھے نا اور اپنی زبان وچوں آدھے بیٹھے اسا اللہ کوئی منی نہیں ہے اور یوم آخرت کوئی منی نہیں ہے محبوب تو سن چوپ رہو جواب میں خدا آپ دے سا اللہ کیا جواب دے سو رب دیات پاک نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ انہاں دے پلے ایمان کہنے اے بھامے تیرے کول بیٹھن پر انہاں دا دل صاف کہنی اے بھامے تیرے قریب بیٹھن پر انہاں دے دل وچ نفاق ہے اور انہاں دے دل وچ فسق ہے اور انہاں دے دل دے اندر تکبر بھرا ہے مگر خدا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا بھامے تیرے کول رکھن بغض میں خدا پردے دے میں خدا انہاں دے عیبان دیتے پردے دے ماں اور بل میں رب دی ذات پاک انہاں دے پردے کو پاک نہ کرا میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کریں دے اے محبوب جڑا تیری دربار گہر بار دے اندر آوے جی اگر زبان تو اقرار کرے ول دل نال تصدیق ہی کرے جن شخص نے اپنی زبان دے نال اقرار کیتے اور وہ دل دے نال تصدیق چکیتے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا قیامت تک ول میں رب دی ذات پاک اون دے ایمان دی گواہی آپ دے سا قرآن مجید ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ اپنی زبان دے تو اقرار کر چکے ہیں اور کدی ذات کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اپنی زبان دے نال آدھے بیٹھے ہیں اے محبوب اساں باللہ و رسول اللہ کوئی منینے ہیں اور محمد عربی کو بھی منینے ہیں یہ لوگ ہیں جڑے صاحب ایمان ہیں اور یہ لوگ ہیں جڑے میرے محمد دے غلام ہیں اور اتھا میں ایک بات آپ دی خدمت ویچ عرض کرا چھوٹے بچوں کو تھوڑا جیاں احتیاط کراؤ چاہو انہیں بیٹھے اتھا ہی رہنے سونے ہی لگ دیں پیارے ہی لگ دیں تے بس انہیں تھوڑا جیاں خاموشی آلے پاسے توجہ کرے سنچا تاکہ مولوین دی جڑی ایک پیغام ہو دے وہ تاڑے تک سوکھا پہنچ ویسی ورنہ میں کو تقریر کرنے دا ڈان شاہ بالکل کہیں نہیں آندا ایک بلا ڈاکٹر صاحب اور کی ڈاؤں میں کو انہیں ورکے والیں دے ڈٹھے نے والا آنکھیں نے تو آمیں بوکر بہاری دے بنے ورنہ دیکھو مولوی صاحب جا آندن والوں دے نعرے لگ دن والوں دے استقبال کیتا ویندے مگر میں کو تا کمرے ڈا منٹ واسطے بلہاڑی تا گیا آئی ورنہ میں ٹائم دا ایمیں پا بندہ جی میں ازریل پا بندہ دے
میرے کو پاکستان دے اندر بھی اب میرا کوئی مطالبہ کہنی میرا پاکستان ہے صرف ایک کو مطالبہ ہے آسان ٹائم تے جے اگر ٹائم میرا مل پوسی سبحان اللہ اگر نہ مل سی تو میں اپنی گھڑی دیا سویاں لائی بیٹھا ہو سا اگر میرے کو 5 منٹ میرے ٹائم چو مل گیا وہ کوئی میں غنیمت سمجھ کے جناب دی خدمت حوالے کر دے سا کیونکہ سارے ایک وڈے سارے بابا جی فرمیدے ہن مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا اللہ اکبر کیونکہ یہ سٹیج دیتے جڑا شخص کھڑ دے انہیں بہت بڑیاں ذمہ واریاں ہوں دیا اور جڑن کوئی شخص کی جگہ دیتے کھڑ دے تو سب 500 بندہ 1000 بندہ بیٹھے ہوئے اگر میں توڑا 1 گھنٹہ گھن گنا تو توڑا 1000 گھنٹہ تا میرے ذمہ آئے گیا نا آج دی تاریخ دے اندر اگر اللہ میرے کو پوچھ انہیں 1000 گھنٹے دا جواب میں اللہ کو جواب کی میں دے سا اور میں رب دی پاک برگا چو سرخرو کی میں تھی سا میں وال سرخرو تھی من واسطے بس اپنا دامن بچامنا اے چاہنا کہ رب دی پاک برگا وچ عرض کرے سا مولا اگر 1000 گھنٹہ بندیا میں کو دیتا ہے تو میں وال انہا دی خدمت یا قرآن سنے دا کھڑا ہم یا محمد دا فرمان سنے دا کھڑا کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید دے اندر طاقت اتنی رکھی ہے پاور اتنی رکھی ہے اور قرآن مجید اعلیٰ اتنی کتاب ہے کہ جائیں شخص کی دنال ایک دفعہ دل لائے نا وہ جہان بندہ چھوڑ گئے پر بندے کو قرآن نہیں چھوڑے تھا اور آج تک ان دے اندر قرآن مجید موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دی خدمت اندر ماشاءاللہ جتنے میں تھوڑی جائیں توڑی توجہ این پاسے ہٹوائی تا ہوں تاکہ میں بچے دی تھوڑی جائیں ترتیب دیندہ کھڑا ہوں ورنہ بچے میں کو کوڑے کہنی بچے میں کو پیارے ہیں میں کو بئی طرح ہی آنکھ لینا کہ میں خود کہیں دا بچہ ہو سا اور میرے بچے ہو سا چلو اللہ کرے میں ہی کہیں دا بچہ ہویا ہوں اور میرے بھی بچے ہومن پہ تو میرے خیال دے بچے ڈاٹے پیارے لگ دیں ایک بڑے سارے سارا بابا جی ہیں انہوں دنا حضرت امام ابو اللیس امام ابراہیم سمرقندی ہیں آپ نے وہ کتاب لکھی ہے تنبیہ الغافلین ان دے اندر آپ ایک روایت بیان کریں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ فرمینے جڑے چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا انہاں دیا 5 عادتاں یہ ہو جائیں جنہیں خود محمد کوئی پسند ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالاں دیا 5 عادتاں کیڑی ہیں جڑیاں پسند ہیں تا کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا بچے نا جلے چھوٹے چھوٹے ہوندے نا انہیں مٹی وچ کھیت دیں سبحان اللہ کہندے وچ کھیت دیں مٹی وچ تساں محلے وچ بیٹھے ہوئے شہر وچ بیٹھے ہوئے اور تساں ایک علاقہ وچ بیٹھے ہوئے حسین علاقے وچ بیٹھے ہوئے سونے علاقے وچ اساں تے بالکل پینڈو لوگ ہیں اساں بالکل دیہات وچ رہنے ہیں ساڈے چفیروں نہ ریت دے بڑے بڑے ٹیلے بڑے بڑے ٹیبے اگر ہوا مظفر گڑھ ٹبتی پئی ہوئے تے ساڈے کول دودڑوڑی کھڑی ہوندی ہے یعنی اساں اون علاقے وچ رہنے ہیں مگر تساں تے ماشاءاللہ بڑے بہترین سونے علاقے وچ رہندے ہوئے اور اون علاقے وچ رہندے ہوئے جڑے علاقے دے بارے شیخ سعدی ایک لفظ فرمایا ہے اور شیخ سعدی کون ہے شیخ مسل الدین کون ہے جنہیں لکھے ہویا کتاباں جب تک بچہ مدرسے چ نہ پڑھے ان وقت تک بچے کو درس نظامی شروع نہیں کرائی نہیں دی اور استاد نے اپنی زبان میں جو آخری تا ہے ملتان ما بجنت آلہ برا برست اللہ اکبر اون بابے نے اپنی زبان وچوں فرمایا اور اون دا شیر کتاباں وچ تے اوہی مل ویندے ایتھوں حسینہ گئی ونجو حسینہ جی دی اگو چوک بازار ہے چوک بازار دے وچ ایک بڑی ساری مسجد ہے اگر این چلے ویسو تا اے سڑک وال حرم گیٹ واڑ ویسی تے والو پرم بوئڑ گیٹ چلی ویسی اگر این پاسو چلے ویسو تا والے پاک گیٹ چلی ویسی ہندی آد دے اندر ایک مسجد کھڑی ہے جے کو ولی محمد علی مسجد آدن این ولی محمد علی مسجد دیاں پوڑیاں ٹپو نا چھوٹا جیاں برآمدان دے اگو مسجد دا دروازہ ہے اون دے اوتے ایک بڑا شرا شیر این پاسو لکھا کرے اور اون دے تلے ایک شیر لکھا کرے میں سنوینا چاہ اگر تساں تھا ہی پوچھائے والا فوٹو بڑھاوائے والا اپنے استادوں کو دکھائے اگر میرے مطابق یہ لفظ ہوئے پیا آخری رائے جڑا ڈاکٹر صاحب اور مولوی کو صدا ہے اپنی آمن دا حق ادا کھڑا کریں دا ہے وہ لفظ ہے ملتان ما بجنت اولا بیرا برست آہستہ پا بنے ملک سجدہ می کند لوگو جڑن ملتان چاوا ہے ہولے ہولے قدم چوا ہے ملتان دی سرزمین دا کوئی چپا ایسا کہیں جتنا رب دے فرشتے سجدہ نہ کریں
اللہ اکبر اتنی وڈی آلہ دھرتی دے اندر توڑے گھر ہیں توڑے مکان ہیں توڑے جائیں ہیں توڑے ریزیڈنسی ہیں توڑے بنگلے ہیں توڑے ٹھکانے ہیں تو سن خوشبخت لوگ ہی وے مگر آقا دیات پاک نے چاہت فرمایا جڑا چھوٹا بچہ ہوندے مٹی اچ کھیل دے اور مٹی اچ کھیل دے ایک ہوندہ طریقہ بڑا پیارا ہے وہ بچہ مٹی کو اپنے پیران دے تو پاباں دے تے سریکی دے ایک لفظ ول دہرے دے وہ کیا دے آدھے کچا ہیں تا ڈھائپ ہو آیا ہے جڑے میرے کلاس پہلے نوہے بولیں بیٹھے کچا ہیں تا ڈھائپو پکا ہیں تا کھڑا رہے کچا ہیں تا ڈھائپو پکا ہیں تا کھڑا رہے وہ بچہ آجا تو پلے نے پڑھا نرسری نے پڑھا آجا تو پریپ نے پڑھا آجا تو کئی کلاس وچ کہنے کیا آجا بھاٹری وچ کہنے کیا آجا تے پریکٹیکل کہنے کیتا مگر ہی رسا ٹھیک پتہ کی دو لگ چکے آجا تو انہونا بچہ ہے انہوں نے کشے میں تہنتا ٹھیک پتہ کی دو چل چکے کہ کچے ڈھائپ ہوندے راندن تے پکے کھڑے راندن بچہ خود نہیں بیٹھا بلیندہ ہوندہ آقا دیات پاک نے فرمایا بچہ بلیندہ بیٹھا ہوندے اللہ بلیندہ بیٹھا ہوندے دے وڈیاں کو سنویندہ بیٹھا ہوندہ ہے رب دی ذات پاک ارشاد فرمانا چاہتے ہیں فرمایا کلو من علیہا فان سبحان اللہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ آپ نے فرمایا دنیا دے اندر تسا جتنا دل آگینو اور دنیا کو جتنا تسا حاصل کرگینو ایک دیوار ایسی آسی جڑی دنیا فنا تھی ویسی دنیا ختم تھی ویسی اگر دنیا دے اندر باقی راسی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر کوئی ذات باقی رہنے تو وہ صرف واحد ذات جڑی رب ذل جلال اللہ اکبر بالا دی دوجی عادت آقا دیات پاک فرمائے میں محمد کو بڑی پسند ہے صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کے لیے سرکار دیات پاک فرمائے بچے کھیل دے ودے ہوئے نا بیا بچہ دی اکھیں دے ہاتھ دے کے پوچھتے تیری اکھیں دے ہاتھ کون لیتی کھڑے آقا دیات پاک فرمائے دن بچے دی اکھیں دے ہاتھ دے کے پوچھتے تیری اکھیں دے ہاتھ کون لیتی کھڑے آپ نے فرمایا یہ ادائی میں محمد کو پسند ہے حضرت ابو ہریرہ سے کو پوچھا گیا حضور ادا کیوں ہے آپ نے فرمایا یہ دعا منگو چا شالا کرے اکھیں دے ہاتھ کہیں غیر دینا میں اپنے دے اللہ اکبر آپ نے فرمایا بچے دی تریجی عادتی میں محمد کو پسند ہے صحابہ نے یار کیا یا رسول اللہ او کیڑی ہے سرکار دیات پاک نے فرمایا بچے کو تھوڑی جہیں شے لے ہو چنا بچہ ہوندے تو ہی راضی تھی والجی میں جی میں بڑے تھیں دے آنے ہیں نا رج دے ہی سے اللہ اکبر تے سیر تھیں دے ہی سے پہ تے سادہ رج جانے دا ہونتا نا ہی کہنی وہ چھوٹے ہاں سے ٹھیک ودیا سے چھوٹی جہیں شے مل پون دیا ہی راضی تا تھی ودیا سے اللہ اکبر تریجی عادت چوتھی عادت آقا دیات پاک نے فرمایا بچیں دی چوتھی عادت میں محمد کو پسند ہے حضور کیا سرکار دیات پاک نے فرمایا بچے لڑ کھڑے نا بچے ہیں لڑ کھڑے نا محلے دے بچے ہیں برادری دے بچے ہیں رشتہ داران دے بچے ہیں سکھیں دے بچے ہیں اور لڑ کھڑے نا تھوڑی دیر بھاگ ول بچے ہی کو سمے ہوں دے انہاں دے دل چ بغض کہنی انہاں دے دل دے اندر تکبر کہنی ہوندا اور انہاں دے دل دے اندر میل کہنی ہوندی تھوڑی دیر بعد ولو ایک کول ڈاؤن تے کھڑے ہوندے ٹھڈے تے کھڑے ہوندے ایک دے نال آپس وچ محبتاں دی پیگاں ونیندے کھڑے ہوندے تے آقا دیات پاک نے فرمایا بچہ چنگا لگدا ہی او ہوئے جن دے دل وچ بغض اللہ اکبر بندہ سر دے پٹکا بدھی ودا ہوئے 12 گز دا داڑھی تریجے پٹن دے تلے ہوئے 1000 دانے دی تسبیح ہاتھ تے ہوئے متھے تے کالے محراب ہوئے دل وچ رکھے بغض تیرے پٹکے بدھن دا فائدہ کیا ہے تیرے نمازاں پڑھن دا فائدہ کیا ہے تیرے تسبیح پڑھن دا فائدہ کیا ہے تیرا قیام اللیل شام النہار کرن دا فائدہ کیا ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا تو کو دا ساواں علم والا بندہ کون ہے صاحب علم بندہ کون ہے آقا کون شخص ہے ازل علم دین فانظرو اگر کئی شخص کامل کو دیکھنا چاہتے ہوئے بہتر بندہ کون ہے آقا دیات پاک نے فرمایا لا یکون الرجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ ولا یبتغی بعلمہ سمنا آپ نے فرمایا اگر چنگا بندہ دیکھنا چاہتے ہوئے تو سب تو پہلے علم والے بندے دی پہلی نشانی اے ہو سی کہ ان دے دل وچ بغض دے دل وچ بغض
کہنا ہو سی تو آدھے مزاج دے مطابق تقریر نہ کریں دا کھڑا ہوا تا میری مجبوری سمجھا ہے کم عقلی سمجھا ہے کم علمی سمجھا ہے کم فہمی سمجھا ہے مگر کوشش کرے سا جتنی دیر تک کھڑا رہا قرآن ہی ہو سی محمد دا فرمان بھی ہو سی اللہ اکبر کوشش کرا ہے اپنے دل چ بغض نہ رکھا ہے کدہ ہوئی نہ رکھا ہے اگر بغض ہے نا دل چ نماز پڑھن دا تو کوئی فائدہ کیا ملا کیونکہ نماز کس واسطے پڑھی ہوئی دی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز این وجہ واسطے پڑھو تاکہ بے حیائی تو رک ونو تے نماز بے حیائی تو رکی دیئے تے بغض کیا ہے وہ بڑی لعنت ہے وہ بڑی لعنت ہے ابو جال دے دل کیا آئی ابو لاب دے دل کیا آئی عتبہ دے دل کیا آئی شیبہ دے دل کیا آئی آس بن وائل دے دل کیا آئی آس بن وائل دے دل کیا لعنت ہے نبی دے دشمن دل دے اندر کیا کچھ موجود ہے صرف نبی نال بغض رکھ دے انہاں نبی نال بغض رکھے اج لعنت حقدار ہیں تو 1400 سال تھی کہ نبی دے دین کو تسلیم کر کے بیٹھے تے تیرے دل وچ نبی دا بغض ہوئے کلمہ پڑھن دا فائدہ کیا ہے نبی دی غلامی دا پٹا گل وچ پاون دا فائدہ کیا ہے اپنے دل کو کرنا صاف اور آقا دی ذات پاک نے کیوں فرمایا اور این فرمان کو درج کرن والے کون ہیں روایت کرن والے کون ہیں بیان کرن والے کون ہیں حضرت عمر بن خطاب دے بڑے پوتر ہیں حضرت عمر بن خطاب ہو نبی دے صحابی ہیں جنہیں سائے کولو شیطانی ڈر ہوئے اور عمر بن خطاب ایسا خوشبخت انسان ہے دل دی تختی تے جملہ لکھا ہے جڑا ہونی جنت ستا کیونکہ آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سرکار دی ذات پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے منبر تک منبر تو گھنتے پرلی دیوار تک یہ جتنا زمین کا ٹکڑا ہے جنت ہے اور جنت کے اندر کون جلوہ آرا ہیں مسند نشین ہیں آقا دی ذات پاک بھی موجود ہیں ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں عمر بن خطاب بھی موجود ہیں اور کیڑے ٹکڑے وچ موجود ہیں جنت کیڑے ٹکڑے وچ موجود ہیں جنت جنت واحد و جائی وے جتھا موت کہیں جنت واحد و جائی جتھا موت کہیں تے صدیق اکبری جنت ہے عمر بن خطاب بھی جنت ہے آمنہ دے لالی جنت ہے تے جنت ہے موت کہیں انہا مطلب زندہ ہے تے جماعت اہل سنت تا آج بھی عقیدہ ہے جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے محمد آج بھی زندہ ہے آقا دی ذات پاک بنفس نفیس موجود ہے نہیں وجہ واسطے آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اسماء جے بندے نے زمین دے جڑے کونے دیتے بہتے میں مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ تو درود سلام دا نظرانہ پیش کیتا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا ان دا درود خود میں محمد سندا اور سننا صرف مردے دی نہیں چلو ایک اس رہ کے چاکا جا زندہ سن دیں یا مردے سن دیں بہت اچھے ہی دوال بولو جا زندہ سن دیں یا مردے سن دیں زندہ سن دیں نا تو صحیح خود بیٹے فرمائے دیں آسماء میں محمد سن دیں اور میرے خیال دے آسماء اگر علماء دے قدمہ اج بندہ کھڑ ونجے علماء دے قربے بے ونجے زانوے تلمستی تے بے ونجے تلامِ زبان تے بے ونجے شگرتی تے بے ونجے تو میرے خیال دے اتو جڑا لفظ مل دے سکوں اے آسماء واحد متکلم نہ سکھائے سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا پڑھن والا جتی پڑھدا بیٹھا ہوئے مشرق وچ باوے مغرب وچ باوے شمال وچ باوے جنوب وچ باوے تحت وچ باوے فوق باوے رنگ دا کالا ہوئے یا گورا ہوئے عربی ہوئے یا اجمی ہوئے بھامیں اچھی آواز نال پڑھے تے بھامیں دل وچ پڑھے سنتا میں محمد آبا سرکار دیا میں ایدہ ایک حوالہ قرآن مجید آیات بینات تو دینا چاہ وال عقیدہ اہل سنت سنت ہی ویسی اور وال جناب کو پتہ لگ ویسی میں مولوی بیان کیا کرنا چاہتے ہیں آج بھی اسن جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیں وہ نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے
اچھا ایک سوال کرنا چاہنا میں کو جواب دی ویچا وال میں تو اکوں جی سارت کہنا دے ساں تکلیف کہنا دے ساں تو سلام جیندیاں کو کریں دے وے یا مویاں کو؟ بہت اچھے جلے قبرستان دے نالو لنگ دے وے سلام کریں دے وے سبحان اللہ جلے قبرستان دے نالوں گزر دے وے سلام کریں دے وے تے سلام جیندیاں کو کریں دے مویاں کو جیندیاں کو تو آدھے 80 سال دے بعد قبرستان ہے جڑے بابے ستے بین وہ جواب دے سکتے ہیں ویری محمد نالے شکوائی مصطفیٰ نالے جلائی مصطفیٰ نالے بغزی مصطفیٰ نالے یارو کمال ہے تو آدھا بڑھڑ 100 سال دے بعد قبر جتوڑے سلام دا جواب دے سکتے 1450 سال دے بعد امتی دا جواب آمنہ اللہ اگلا ایک لفظ بڑا پیارا ہے مگر حالی میں جناب دی خدمت جنیدے ہونا چاہتا اترے 4 گھنٹے دے بعد والدہ سے کیونکہ ڈاکٹر صاحب توڑا روح ہے پہلی بات میں جناب دی خدمت چار کر گیا میں کو تقریر کرن دا ڈانش ہاں بالکل کہنی میں آندھا انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اثر کرے یا نہ کرے اقبال فرمی دے اثر کرے یا نہ کرے آئے ہائے اقبال کو سنن واسطے بندہ بخت دائی اقبال ہوئے تے بندہ اپنے علم دائی اقبال ہوئے اقبال ہر کہیں کو سمجھ نہیں آدھا 9 نومبر دی چھٹی کرنا اقبال سمجھ نہیں میں آدھا جیا اے سلوٹ مارتے تے پھول راکتے تے واپس آتے سلوٹ مارتے اتے گارڈ کھڑاتے واپس آمن اقبال سمجھ نہیں آدھا اقبال سمجھ مدرسے دے اندر 14 سال درس نظامی 2 سال تخصص فی الفقہ 2 سال تخصص فی الحدیث 2 سال تخصص فی تفسیر 19 سال دے بعد کئی مئی دے لال کو اقبال سمجھ آوے تا آوے ورنہ ہر دے دل لے اقبال نہیں آ سکتا اقبال اپنی اممہ دا دودھ ودے پین دیا اپنی اممہ دا سرائکی سمجھ آنی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھا اممہ دا دودھ ودے پین دیا تے میرے خیال ہے دودھ پیون دی اقبال دی مدت کتنی ہوں دی ہے 2.5 سال انہیں کل تھوڑی نہیں دیا دا 3 سال انہیں کو زیادہ بس تھوڑا تو تھوڑا عرصہ 2.5 سال زیادہ تو زیادہ صرف 3 سال ورنہ 2.5 سال تک اجاں آپ 2.5 سال دے کہنا تھے ہم دودھ پیندے ودے آپ دے ابا جی ہونا عیسائیاں دے دفتر دے اندر کام کرن واسطے تشریف گن گے عیسائی نے آپ دے ہوتے اتنا عقیدہ راقیدہ آئی کہ جتنا میرا کاروبار ہے نا کہ میں تو ہینڈ اوور کرے نا تو صحیح معاملے کو سمٹھاؤ آپ نے فرمایا میں تیری منت ہی کہنا کرے ساں اور میں تیرا محتاج ہی کہنا تھی ساں شرط ہے کہ میں تیرے کو وقت دے پیسے ضرور گھن ساں جہاں میں تیرے کو وقت دے ساں اندھا میں معاوضہ ضرور گھن ساں میں کہ ٹھیک ہے 1 مہینے دے بعد آپ تنخواہ گھن کے گھر آگے آپ دی والدہ ماجدہ کو آپ نے تنخواہ پیش کی تھی آپ نے جلے پیسے ریٹھے نا آپ نے فرمایا اگے آنا ٹکا آنے دے آوے آج ڈھیر سارے پیسے آنے دے وے کس پیڈو ہے آپ نے فرمایا دیکھو دے گئے نا انہوں نے کہا کیا آپ فرمایا فلانے دے دفتر دے اندر کام کرے نا وہ عیسائیت مذہب جو تھے قائل ہے یہ وجہ واسطے میں ان دے کل وقت دینا ان دے کل وقت پیسے گنا اور میں کو اللہ سے ذات پاک نے بر سرے روزگار بنائے اور اللہ ذات پاک نے سکو بچے اندر ریس کری تھے آپ نے پیسے تک ہنتے رکھ دی دے مگر آپ دی امہ جی اور چرخہ چلیں دیا ہیں پتہ نہیں سمجھ دے وے چرخہ کتیں دیا ہیں آپ چرخہ کتیں دیا ہیں آپ بازار دے اندر گئیاں پیاں محلے وے گئیاں پیاں آپ نے اتو ایک بکری خرید کی تھی بکری خرید کرتے اپنے گھر رہے چبد ہونے اپنا دودھ پلاونا چھوڑ دی تو ہونے بکری دا دودھ دون دیا ہیں تو اقبال کو چپی لے دیا اجاں کھیر پیون علی مدت پوری اقبال دی کہنا تھی آئی جنان گھر دے اندر تنخواہ آئی ہے نا ہولے ہولے سمجھائے ہولے ہولے بالکل جلدی نہیں بولنا بالکل اہم مسئلہ ہے جنن تنخواہ گھر دے اندر آئیے اقبال نے اممہ نے اقبال کو دودھ پلاونا چھوڑ دیتے والد گرامی پوچھا کیوں دودھ پلاونا چھوڑ دیتے آپ فرما اگے رزق ہی حلال ہون کام کھڑا کرنے عیسائیاں دے دفتر دے اندر میں کو نہیں پتا یہ تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے پہلے میں مفتی کو پوچھا بھل پائنٹ میں تنخواہ کو استعمال کرے ساں اور اپنے بچے کو میں دودھ پلے ساں او نہ ہوئے کہ نہیں اون کباک دا لکمہ پیٹ چاوے دودھ بنے اقبال پیوے کہ نہیں محمد دا گستاخ نہ بننا تنخواہ کی دیئے 80,000 گزارا تھی ویندے یعنی اتو اللہ دا فضل 20,000 ہی بان ویندے
واہ مشین اتنا اللہ کا فضل کیا ہے بچہ کو حرام کھواتے اج بچہ پیو تا آقا نہیں پیا منے دا ماں بیٹی کے ذمہ کہنی بیٹی ماں کے ذمہ کہنی پیرا بھی بھائی تے تبیز دے اولاد نہ فرمان پی چکی ہے کھواؤ حرام شکوہ رب الراشی والمرتشی کلاہما فی النار لینے والا رشوت دینے والا تو بچہ ایسا 1000 روپے جب تک نہ دے اسا کو نکل نہیں مل دی انہیں گل چرے پہ اٹھ دیں رب دی ذات پاک دا کرم بابا کرم کوٹھی چبنوائی تے کوٹھے دے متھے دے ٹکماما لفظ لبا دیتا حاصو من فضل ربی یہ سارے میرے اللہ کے فضل سے بنی کری ہے رشوت سے نماز پڑھو پیٹ چ لقمہ حلال دا کہنی تو یہ نمازاں پڑھیاں دا فائدہ کہنی داڑیاں رکھاؤ پیٹ چ لقمہ حلال دا کہنی تو یہ نمازاں پڑھیاں دا فائدہ کہنی طواف حج دے ون کرو اگر پیٹ چ لقمہ حلال دا کہنی تو یہ طواف کیتے دا فائدہ ہی کہنی بھیڑاں دیا مدیاں اساں کھا دیا سود دے کاروبار اساں کیتے پڑا پھڑتے کم اساں کیتے لوگاں دے مطالبات اساں کیتے لوگاں دے معاملے سلجھاون تے وچ کردار سادہ انداز دیا تارے کر پوچھنا چاہتا کہ ساؤ تے لقمہ حلال کہتے سیلاب نامن تک کیا آمین زلزلے نامن تک کیا آمین مہنگائی دا طوفان ناوے تک کیا آوے چاچے عمران نیازی مہنگائی چکیتی ہے کدو چکیتی ہے قرآن نہیں پڑھا ومن آرد ان ذکری فإن لہو معیشت دنکو ونحن یوم القیامت آما قول رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا قول کذالکا تتک آیاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تنسا آپ نے فرمایا نہ لوہاراں دوتے دوسرے میں نہ نیازیاں دوتے دوسرے میں نہ چودریاں دوتے دوسرے میں نہ امانہ دوتے دوسرے میں اپنی ذات ہوتے ذرا غور کر میرے قرآن نال منہ تو چو موڑیں تے کو رزق دے ماں میرا وعدہ 1400 سال پہلے دا ہی جنن تو میرے قرآن تے میرے ذکر تو منہ موڑیں دا پہ میں رب تیری معیشت تیرا کاروبار تانگ کریں گا دیاں تو تے شکوے کھڑے کریں دے وکنا اپنی اصلاح کیتی ہے سارے بابے دا پہلا طریقہ ہوندائی سارے بابے سویر نال اٹھ دے ہن قرآن دی تلاوتاں کریں دے ہن آج سارا چھوڑ اٹھ دے تھڑو موبائل چین دے دیکھاں دا صحیح ان باکس ہے اللہ دی طرف کوئی میسیج آگے سارے بابے رات کو بستر تے سمدے ہن سورت ملک دی تلاوت کرتے سن دے ہن سارا چھوڑ جب تک ترائے فلمان دے کے نہ سمیں مشین کو نیندر نہیں آن دی سچا کھائی ڈاکٹر اقبال سرکار زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہی بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ چوی سال سارے بچے نے چھوڑا دی عمر ہے خدا دی قسمیں چھیمہ کلمہ نہیں آدھا ایمان دی شرطی نہیں آدھا دعائے قنوت نہیں آدھی بابا مار منجے دعا دی طریقہ نہیں آدھا دعا نہیں آدھا دعا دا انداز نہیں آدھا پیو تیرے واسطے کیا کو دیتے تائیں پیو واسطے کیا کیتے پیو نال دو کھا سرے کی دا ایک جملہ میں پکائی ودا توڑی سماعت سے حوالے کرنا جڑا پیو دا کہیں نہیں ہو کہیں دا کہیں میں تقریری مجھے واسطے کرن واسطے کہیں نہیں آیا بے مائی میں تو سمیں کوئی 2 روپے چڑھے سو تو میں تو کوئی جنتی ٹکٹ دے دے چلا وے تھا اقبال بھائی طرح فرمین دے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلائے مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں ظاہر ہلا ہل کو کہہ نہ سکا کند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیع و بصیر سریکی دا ایک لفظ بھی آئے ہوا دے سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جو گیا رچے ہی کوڑ دے بدلے ساکو مال بگانا گیا پچے سچے سونے چاندی نال نرلدہ کچے لکھ جو کوڑ کو پوچے مارو سچ ہمیشہ سچے پیر بلے شاہ صاحب ہے بلے شاہ صاحب آئے ہائے کیسا مرد کلندر جوان ہے مولوی دی نظر فارے گئی پر اے پتہ کہنا فقیر دی نظر مولوی فارے گئے
مولوی فتوی لا دیا کہ جو بابا خسرے نال باندھے ہیجڑے نال باندھے عورتیں باندھے اے پتہ کہنا ہے بابے کو چاہ دے روڑی والی جادو تے وانتے پرونے تے بابا یہ ایسا کام ہے لائی آپ نے فرمایا شہر دے تسا سارے راندے وے نا آؤ جو تہاڈا پرانا شہر مک نہ ونے جتھا میری قبر بنائی وے جے شہری تھیں آباد نہ کراں میں کوئی محمد دا غلام نہ تے پھر بھلے شاہ سے بیٹھے فرمیندے جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ سچ دا سودا ٹاواں ٹاواں شکل دا لگ دین سارے بندے پر اندر دا بندہ ٹاواں ٹاواں پہلی بار ہر لفظ کو آکھن والا کون آئی حضرت عمر بن خطاب دا وڈا پتر حضرت عبداللہ ابن عمر انہاں دی اولاد وچوں اج بھی پاکستان وچ دو پتر ستے پین حضرت عبداللہ ابن عمر دی پتراں وچوں ایک حضرت خواجہ غلام فرید ایک بابا فرید ایک بابا فرید الدین گنج شکر یہ بھی حضرت عمر بن خطاب دی اولادی چوہن آپ فاروقی خونن اور ایک خواجہ غلام فرید آپ بھی فاروقی خونن حضرت عمر بن خطاب دی اولادی چوہن مگر اے جوان ذری ٹھڈا ہے اے جوان ذری ترکڑا ہے کیونکہ مدینہ جڑا ہے اے ٹھڈا ہے جڑا مکہ ہے ذری تتا ہے جڑا مکہ ہے ادھے جلال ہے جڑا مدینہ ادھے جمال ہے بھائی طرح کا جڑے مکے دے لوگوں نے پھکے لوگ ہیں جڑے مدینے دے لوگ نے مٹھے لوگ ہیں کیونکہ جڑی مکے دی نشانی وہ پانی ہے جڑی مدینے دی نشانی ہے وہ کھجور ہے تے جڑا پانی ہوندے ادھا خود دا ذائقہ کہیں نہیں ہوتا یہ وال کمیسٹری چلے ویسو والو تو فارمولا گھننا پوسی وال کدیں ٹیسٹ کراونا پوسی وال تو کو پتہ لگ زی ایسا پیر سڈائی یا ڈاکٹر سڈائی یا ایسا کوئی کیمسٹ سڈائی کہ کچھ ایسا جانتی نہ بے کچھ گھن جانے دے بھائی بس اڑے نہیں سکتے کیونکہ مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے ہیں سب کو حکومتی آخری تے بے مولوی پڑھے لکھے کہنی ہوتے پچھلی حکومت ایک بڑا سارا چاچا وزیر آئی سائنس اور ٹیکنالوجی دا وزیر آئی مطلب ایک دفعہ ٹوٹر دوتے آخری تائی وہاں کہ این دفعہ رمضان شریف 14 رمضان کو پہلا روزہ ہو اساں میں پڑھے لکھے کہنی ہوتے دنیا دے اندر سب تو اعلیٰ ڈگری وے قرآن دی اعلیٰ ڈگری ہے قرآن دی ساری دنیا دے ڈگریاں ہیچن قرآن دی ڈگری یہ لفظ سارے آکھنے کو سو قرآن دی ڈگری اعلیٰ تے جندے سینے چ قرآن کھڑے ان پڑھے جاہل ہے ایلیٹریٹ ہے جاہل مطلق ہے مجہول مطلق ہے جن 14 سال قرآن مجید کو پڑھے اجائیں کو تساں ایلیٹریٹ تے ان پڑھتے جاہل کریا دے وے دساؤ تا صحیح مسلط تے کھڑاتے تساں پیچھو کیوں کھڑ دے وے تساں خود گتھی کرو مگر امامت کا قسمہ دو ہے ایک امامت صغرا ایک امامت کبرا جڑا چاچا شہباز شریف این وقت حکومت تے بیٹھے اے امامت صغرا تے بیٹھے جڑا این وقت مسجد امام ہے اے امامت کبرا تے بیٹھے اگر چاچا شہباز شریف آج پاکستان دے دورے دے اندر ٹرے تے ملک دے اندر ٹردا ہویا صوبے وچ آوے پنجاب ہے پنجاب وچ ضلع ملتان ہے ضلع ملتان نوابپور روڈ دے آوے ہی محلے چاہتے وڑے تے نماز دا ٹائم تھی ونے امام اگو کرسی چاچا شہباز شریف وقت بادشاہ پچھو کرسی ہی دے کول پچھا ونجو وقت بادشاہ تھی تے تو پچھو کھڑے امام صاحب اگو کیوں کھڑے ایو کچھ آگ لیسی میرا منصب گھٹ ہے امام دا منصب زیادہ ہے تبال آکھنا پوسی سارے دی شاہیاں گھٹ ہیں جڑا مسجد دا امام ہے دی پاور حضرت عبداللہ ابن فرمانے لا یکون الرجل عالما آؤ تو کو عالم دی نشانی دسام پٹکیں نہ بھولے کرو چولیں نہ بھولے کرو تسبیحیں نہ بھولے کرو محراباں نہ بھولے کرو عالم کو دکھائے دا این شے کرو دکھائے حتی لا یحسد من فوقہ کہ نہیں بغض دا نہیں رکھدا جین دے سینے وچ بغض ہو سی اڈے علم اپنے دل کو صاف کرو بس جے اگر مولوی دل صاف کرے تو مقتدی کریں جے امام ستھرا کھڑا ہوئے تو پچھوں ہن مقتدی ٹر گئے دے امام ٹر گئے مقتدی ہن شاہ رکن عالم تے امام ہن بہاؤالدین آئے ہائے کل دی گال ہے کل دی
اللہ اکبر تذکرہ اولیاء پاکستان نے اندر چھوٹا جی حوالہ ہے سبع سنابل میر عبد الواحد بالگرامی کتاب ایک لکھی ہے، بڑی پیاریاں کتابیں ہیں، کوشش کیتا کرو کہیں ملے فارغ ٹائم مل بنے نا نبی دی سیرت دی کتاب پڑھی کرو، پاپ جی نہ کھڑے کرو گندی شاہ ہے ارطغرل ہی نہ لکھا ہے لگ گئے ارطغرل دے قوم ساری لگ گئی ارطغرل جو اسلامی ڈرامہ ہے 1400 سال تھی کہ قرآن ہے قرآن ہے اسلام نظر نہیں ہے ڈرامہ ہے اسلام نظر ہے میرے بھائی انہوں نے کتاباں بھریاں پہ تاریخ دیا یہ ساریاں مساق کرو انہاں کو مان کے لوڑ دے دریا ہے انہاں کو خاک چکرو تو کو ڈرامی جو اسلام نظر آگے ڈرامہ ہی ہوں دے حقیقت لکھنی ہوئے کتاباں پڑھو سارے بابے جنہیں کتاباں لکھے ہیں جلو بوہر گیٹ دے اندر خدا دی قسم ہے کتاباں کوئی نہیں گندہ مگر کیا کروں جیڑا ملتان بوہر گیٹ کا گندہ پانی نہ اٹھائیں کھڑے کتاباں اٹھاؤں مل دیا بھائی اے ساری شومی قسمتی ہے پاکستان دے اندر کوئی ایسا نظام بن چکے اللہ دی قسم ہے جڑی جراثیمہ تو پاک شائع اساں کھاونی آئی وہ سا کو ملدی جراثیمہ والی جاد ہوا سبزی سا کو گڈر تو مل ویندی ہے سبزی سا کو روڈ دے فوٹ پاتھ تو مل ویندی ہے سبزی سا کو روڑی تو مل ویندی ہے سبزی سا کو چوکی تو مل ویندی ہے مگر جتی چوکے پہ ایسا نہیں گھندے اساں جتی گھنی ہوئے تے ٹھڈی مشین لگی پئی ہوندی اے سی تے اوتے شیشے پہ ہوندے شیشے دے وچ جتی پئی ہے جتی جراثیمہ تو پاک ہے او پیراں وچ پیسو والا لیٹرین ویسو تے جڑی چیز کھاندے پے جراثیمہ نال بھری پئی ہے اوہ خاص نظام الٹ مک گئے مسلمانوں مک گئے ہیں اے ملک صرف چل دا پہ تا رب دی رحمت نال چل دا پہ یہ تا نظام شدام کوئی کہے مزہ تا ہے جتی ملیا روڈ دے فوٹ پاتے تے سبزی ملیا جراثیمہ تو پاک وہ ہکا دکان ہٹی آئی کھڑی ہے ہٹی بڑی کھڑی ہے وہ چیزہ پالی بہو تھاؤں کوئی سبزی مل بھی نہیں وچوں باقی ساریاں سبزی بارو میں کوئی ہٹی آ رہی تو شاپنگ سنٹر آ دیا سو پڑھے لکھے تھے ہوئے تو سن اساں بھائی جاہل لوگ ہیں ہٹی سڑے کراڑ دی دیوا جت نت بلے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے 5-7 مرن گوانڈڑیاں تے باقیاں نو تاب چڑھے گلیاں ہو جان سنیاں تے وچ مرزا یار دی اساں بابے فقیر جے لوگ ہیں پسند آ گئی اسے تو ٹھیک ہے ورنہ وڈے وڈے سونے سونے خطیب ودن جنہاں دا مول 75,000 ہی ہے خدا دی قسم چنگے بھلے بتھاڑے نہ مول میں اللہ دی قسم یہ ہوئی دے کیا دس تلو رکھتے اتو تک اروار چاٹے پار چاٹے لوٹے سودی جھلال چاٹے مک گئے پیو مویا پہ مولوی کو فون کی دینے 5,000 دے مر رہے پیو میڈا مویا پہ 5,000 ہی مہینے میں سب بزنس مین ہیں سب دکانداری ہے تجارت ہے عبادت ختم تھی گئی ہے مخلص پن ختم تھی گئے احساس ختم تھی گئی آج روڈ دیتے جل دیں بڑے بڑے پمپ کھڑے اتے ٹھڈے پانی والے کولہری کھڑے کولہر دا کھڑے جنجیر لگا پہ گلاس بدھا پہ جڑے ملک چ ربڑ دا گلاس محفوظ کہے نہیں اتھا ساڑیاں اس کا محفوظ ہے مسلمانوں مک گئے ہیں ساڑھا ایک نا ہے قلعہ دوتے چڑھو ایک بڑا سارا باب کھڑے باب قاسم پتہ ہے باب قاسم کیوں نہ رب کھا گیا ہی محمد بن قاسم جرن آیا ہی علاقے کو فتح کرنے ہی گیٹ ہی چوہاتے وڑائی ساڑھا نا ہے 7 برے آزمان دے اندر صرف مسلمان دا نا آوینیا کفر دے ایمان آئی زلزلہ پہ ویندائی انہوں نے سارے پندے ویندے جب جنگا رب دے گو سیر جھکاونا چھوڑے سے اللہ مخلوق دے گو جھکاونا شروع کر لیتا ہے جب جنگا رب کو منگنا چھوڑے سے اللہ مخلوق کو منگوانا شروع کر لیتے ہیں فرما میرے کو نہیں منگ دانا آتے کو بندے دا محتاج نہ کرا تا محمد دا رب بھی نہ کرا کیا رب دا دروازہ کیوں چھوڑے سے کیا اللہ کہیں رب کہیں زندہ کہیں حیو کہیں قیوم کہیں ہمیشہ واسطے ذات کہیں ابا گھارج بیٹھا ہوئے تے چاچا ہی گھارج بیٹھا ہوئے پتر چاچے کو پیسے چا منگے چاچے دے ونجن دی دے رہے ابا بال کو پکڑ دے منڈ کڑھے سی آکسی میدے ہونے چاچے کو کیوں منگا ہوئی پتہ چل گیا چاچا کو بندہ منگے ابا کبڑی دے اللہ فرمینے جلے میں ہاں پی ابیاں کو کیوں منگ دے میں ہاں نا
میرا دروازہ کیوں چھوڑے میں رب دی ذات پاک کو ایک دفعہ مانگتا صحیح اللہ کدن منگا فرمایا میں آخری دیتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وا مانے اور اذا مانے جنن سائل مانے منگڑا مانے کا مانے تیرے کولو عباد مانے بندے جی مانے میڈے اے محبوب جنن میڈے بندے تیرے کولو منگڑ واسطے آمین ایوال بندیاں دی مرضی ہے جیڑا کو جو منگن ایوال میرے سائیں دی مرضی ہے جیڑا کو جو دے چھوٹے میری بچیاں آرام کر دے بہت توجہ جنت واحد ہو جاہے جتھا موت قرآن دی حکایت دے وانچ حکایت دے وانچ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اللہ دیکھ نبی ہیں جنہاں حضرت ادریس علیہ السلام صدیقاً نبیہ سچے نبی ہیں سونے ہیں غیب دیاں خبران رسیں دیاں نبی ہوں دے ہوئے ہیں جنہاں غیب دیاں خبران آپ نے ایک نمبر اللہ دی پاک برگاہ چار کی اللہ میری زندگی کتنی ہے اللہ دی پاک نے فرمایا جتنی تک زندگی عطا کی تھی ہم تیرے سامنے موجود ہے آپ نے اللہ دی پاک برگاہ میں چار کی اللہ اگر میری زندگی پوری تھی ویسی حیات میری مکمل تھی ویسی تو کیا کرے سے اللہ فرمایا موت فرمایا تو دے سے فرمایا دے سا میں مگر تیری روح قبض کرن فرشتہ سے فرمایا نا کیا ہے فرمایا اسرائیل آپ نے فرمایا جڑا اسرائیل ہے وہ میری روح قبض کرے سی اللہ فرمایا ہاں فرمایا اللہ سارے دی روح قبض اسرائیل کریں دے اللہ نے فرمایا ہاں وہی کریں دے آپ نے فرمایا اسرائیل مریں دے جی ہاں فرمایا کہیں نہ یاری لیں دے فرمایا آج تک یاری لئی کہنی سی آپ نے فرمایا تو کیا آکھنا چاہنے فرمایا میری ہی نال یاری دلوا اللہ دیات باقی